السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ ملک الموت سے ایک گفتگو فرمائی۔ بہت ہی حسین گفتگو ہے، ایک بہت حسین کہانی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کہانی کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا دیکھیں اور اچھا لگے تو دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ آئیے اس واقعے پر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل، تم روزانہ نہ جانے کتنوں کی جانیں نکالتے ہو، روح قبض کرتے ہو، کبھی کسی کی جان نکالتے ہوئے تم کو ترس آیا کہ نہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ رب العزت، ویسے تو ہر کسی کی جان نکالتے ہوئے، روح قبض کرتے ہوئے میرا دل دکھتا ہے، مگر تیرے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ مگر اے اللہ رب العزت، ایک ایسا واقعہ میرے زندگی میں گزرا ہے کہ آج تک اس کا غم میرے دل سے نہیں گیا، یہاں تک کہ میں تنہائی میں بھی ہوتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک مرتبہ سمندر میں جہاز میں بہت سارے مسافر سفر کر رہے تھے اور آپ کے حکم سے وہ جہاز اس سمندر کے بھور میں پھنس گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جہاز برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور جہاز میں جتنے لوگ بیٹھے تھے، تقریباً جتنے مسافر تھے، سبھی ڈوب کر مر گئے۔ مگر اے بار الہ، ایک ماں اور اس کا نوزادہ بچہ اسی تباہ شدہ جہاز کے تختے پر پانی کے لہروں میں، سمندر کے لہروں میں بہے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ تیز ہواؤں نے اس تختے کو، اس ماں بیٹے کو بہت دور، کئی ہزار کلومیٹر دور سمندر کے ساحل پہ لے گیا۔ اور میں اس ماں بچے کے بچ جانے پر بڑا خوش تھا، مگر اسی وقت آپ کا حکم ہوا کہ اے ملک الموت، اس کے ماں کی روح قبض کر لو، اس عورت کی روح قبض کر لو۔ اے اللہ رب العزت، میں نے اس ماں کی روح تو قبض کر لی، مگر آپ جانتے ہیں کہ میرا دل کتنا دکھ رہا تھا، مجھے کتنی تکلیف ہو رہی تھی اس ماں کا روح نکالتے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا، اے اسرائیل علیہ السلام، تم جانتے ہو کہ وہ بچہ کیسے پرورش پایا اور کس طرح سے اس کی پرورش ہوئی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بار الہ، تو ہی عالم الغیب ہے، ظاہر اور باطن تجھی پر آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اسرائیل، ہم نے اس سمندر کے لہروں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو ساحل کے کنارے پر ڈال دے، اور اس ساحل کے کنارے پر ایک سرسبز ساداب یعنی خوب ہرا بھرا ایک جزیرہ تھا۔ پھولوں کو حکم دیا کہ اس بچے کے نیچے سیج بچھا دے، اور ہم نے سورج کو حکم دیا کہ اپنی شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا، اور ہم نے بادلوں کو حکم دیا کہ بچے سے ذرا ہٹ کر برسنا، اور ہم نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس بچے سے تھوڑا آہستہ گزرنا، اس بچے کو تکلیف نہ ہو، اور اس درخت کے شاخیں جو ہے خود بخود جھک جاتی تھی اور اپنا پھل اور جوس بچے کے منہ میں ڈال دے، اور ہم نے ایک شیرنی کی ذمہ داری لگا دی تھی جو روزانہ اس بچے کو دودھ پلاتی، اور اس شیرنی کی ڈر سے بچے کے قریب کوئی جانور بھی نہیں آتا۔ یعنی ہم نے اس بچے کو ہر طرح کا، دنیا کا ہر انعام اور دنیا کی ہر نعمتیں عطا فرمائی، یہاں تک کہ بچے کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا۔ اور اے اسرائیل، وہ بچہ اس طریقے سے خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ اس راستے سے ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے آ گیا، اور اس نے دیکھا کہ تندرست اور خوبصورت بچہ ہے، وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا، اور اس بچے کو اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ چونکہ اس کے پاس کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس بچے کو اپنا اولاد بنا لیتا ہے، اور جب وہ بادشاہ مر جاتا ہے تو اس تاج و تخت کا تنہا مالک یہ بچہ بن جاتا ہے۔ مگر جب یہ تاج و تخت کا مالک بن جاتا ہے تو اس کے اندر غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے، بندے خدا پہ ظلم کرنے لگتا ہے، ہمارے بندوں پہ ظلم کرنے لگتا ہے، طرح طرح سے تکلیفیں دینے لگتا ہے، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کرنے اور اپنے آپ کو خدا کہلانے لگتا، اپنا ایک مورتی، ایک تصویر بنا کر لوگوں سے اس کی پوجا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جو اس کی پوجا نہیں کرتا اس کو سخت سے سخت سزا دیتا ہے۔ ہم نے اس کی بھلائی کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے اپنا ایک پیغمبر، اپنا ایک رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا،
ताकि इसको हिदायत के रास्ते पर लाए, ताकि इसको सीधे रास्ते पर ले आए। ये गुरूर और तकब्बुर में हमारे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में डाल दिया और फिर इसके जुल्म की इंतहा न रही, यहाँ तक कि अपने आप को खुदाई का दावा करने वाला अगर इसकी खुदाई का कोई इनकार करता तो उस पर निहायत सख्त जुल्म करता। और आज ये एक बहुत बड़े मुल्क का बादशाह नमरूद बन गया। तो दोस्तों, आपको इस वाक़े से क्या नसीहत, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हमको नसीहत ये मिलता है कितना हूँ अल्लाह की नेमतें मिल जाएं, हमको कभी गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। कितना हूँ ऐशो आराम हमें मिल जाए, कभी तकब्बुर और घमंड में नहीं पड़ना चाहिए, वरना तकब्बुर और घमंड इंसान को नमरूद बना दे, तकब्बुर और घमंड इंसान को फिरौन बना देती है, तकब्बुर और घमंड इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती है और उसके नतीजे में उसको जहन्नम में जाना पड़ता। लिहाजा इंसान को, हम फानी पुतला हैं, एक दिन खत्म हो जाने वाली जाने हैं, हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों की कदर करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेमतों पे शुक्र अदा करना चाहिए, न कि गुरूर और तकब्बुर करना चाहिए। अपने नफ्स को अगर हम कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ये नफ्स हमारा बागी, शर्कस और नमरूद